اس قسط کے آغاز پر آپ دیکھیں گے کہ یونس ایک کنویں میں بے ہوش پڑا ہوتا ہے کہ شیخ افندی اسے اوپر سے آواز دیتا ہے کہ اٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ واپس چلو، جس پر یونس کو ہوش آتی ہے اور وہ کہتا ہے جب قسمت میں گرنا لکھا ہوتا ہے تب نہ کوئی لگام انسان کو بچا سکتی ہے اور نہ کوئی کاٹھی، جس پر شیخ افندی کہتا ہے مگر ہمیں اسے کسی بری چیز کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ واقعہ ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ارے ذرا پڑھ تو صحیح اے غافل کیا لکھا ہے کائنات کی کتابوں میں۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایک پیر بھائی قاسم کو آ کر کہتا ہے صبح بخیر، جس پر قاسم کہتا ہے آپ کو بھی۔ پیر بھائی پھر وہ قاسم افندی سے کہتا ہے درویش باجماعت نماز کے منتظر ہیں اور درویش صبح کی نماز کے لیے تشریف نہیں لائے، شیخ گھر پر بھی نہیں ہیں اور اذان دیتے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے، اگر گھر ہوتے تو آ جاتے، جس پر قاسم کہتا ہے اللہ خیر کرے، گھر نہیں آئے وہ اب تک، اللہ خیر کرے۔ تو دوسری طرف شیخ افندی یونس افندی کو کہتا ہے گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ قاسم کہتا ہے وقت گزارنے سے پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف شیخ یونس کو لے کر واپس درگاہ پر آتا ہے اور وہ پھر شیخ اپنی بیگم خانم سے کہتا ہے جلدی سے یونس کے لیے ٹماٹر کا سوپ تیار کرو۔ تو دوسری طرف قاسم کہتا ہے محبت یوں ہی قائم رہے پیر بھائیو۔ ایک پیر بھائی کہتا ہے اتنے وقت کے بعد یونس افندی کو دیکھا، وہ بھی اس حال میں، یہی بات کر رہے تھے ہم، جس پر قاسم کہتا ہے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت، شکر کہ ہے کہ ہمارا پیر بھائی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر پیر بھائی کہتا ہے کسی نے اور کیوں انہیں اس حال میں پہنچایا، ہم یہ پریشان ہیں مگر ظاہر ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، جس پر درگاہ سے وہ 1 سال تک دور رہے، کہاں رہائش رکھی، کیا کرتے رہے، جس پر قاسم افندی کہتا ہے اگر کوئی خبر کا کام کیا ہوتا تو وہ بھی اس حال میں نہ ہوتے۔ پھر ایک پیر بھائی کہتا ہے کہ آپ کو خبر ہے کہ کیا واقعہ پیش آئے ان کے ساتھ، جس پر قاسم کہتا ہے ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے مگر یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی انہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا، مگر ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص کون تھا، ہم تو بس اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف باسم یونس کو ٹماٹر کا سوپ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آپ کی صحت کافی بہتر ہے، کل آپ بہت کمزور لگ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چھکڑے والا اور ایک بچہ بھی تھا جو آپ کو لے کر آئے، جس پر یونس کہتا ہے وہ بچہ کہاں ہے، جس پر باسم کہتی ہے وہ ضرور چھکڑے والے کے ساتھ چلا گیا ہوگا، جس پر یونس کہتا ہے میرا جانا ضروری ہے، جس پر باسم کہتی ہے اس حال میں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، خود کو اس حال میں آپ کیسے جا سکتے ہیں، جس پر یونس بغیر کچھ بولے چلا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف شیخ قاسم سے کہتا ہے اچھا چمچہ صنوبر کی لکڑی سے بنتا ہے جو پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے، یوں سمجھو کہ یہ ہم غریب لوگوں کی میراث ہے۔ پھر قاسم شیخ سے کہتا ہے کیا واقعہ پیش آیا یونس افندی کے ساتھ، اس کا سبب یا ذمہ دار معلوم ہوا کہ نہیں، جس پر شیخ کہتا ہے کیا کوئی نامعلوم چیز بھی ہے اس عالم میں، جس پر قاسم کہتا ہے یونس بہت خفا تھا درگاہ سے نکالے جانے پر، یقیناً اسی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، وہ انتہائی غصے میں تھے، جس پر شیخ کہتا ہے کشتی کو تیرانے والا اور ڈبونے والا پانی ہی ہوتا ہے، اگر کشتی پانی کو اپنے نیچے رکھے تو تیرتی ہے اور اگر پانی اندر لے لے تو ڈوب جاتی ہے۔ اتنے میں مروحان اجازت چاہتا ہوا شیخ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے باجی سلطان آپ کو آواز دے رہی ہیں۔ پھر شیخ واپس آتا ہے تو باسم کہتی ہے بابا وہ چلے گئے، وہ اٹھے اور چلے گئے، جس پر شیخ کہتا ہے وہ اس حال میں کہاں چلے گئے، جس پر باسم کہتی ہے پتہ نہیں، میں نے پوچھا مگر وہ نہیں بولے، انہوں نے بچے کا پوچھا اور اس کے جانے کا سن کر اٹھے اور چلے گئے، جس پر شیخ کہتا ہے وہ آئے گا۔ قاسم بھی چھپ کر یہ باتیں سن لیتا ہے۔ تو دوسری طرف یونس اس بچے کو ڈھونڈتا ہے اور اسماعیل کہہ کر آواز دیتا ہے، اتنے میں وہ بچہ اس کو مل جاتا ہے تو یونس اسے کہتا ہے چلو ہم جا رہے ہیں، بچہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں، جس پر یونس کہتا ہے درگاہ، جس پر بچہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، میں کیا کروں گا درگاہ جا کر، جس پر یونس اسے کہتا ہے آؤ تیاری کریں جانے کی۔ پھر یونس اس بچے کو لے کر درگاہ کی طرف چلتا ہے۔ تو دوسری طرف ناہلیان کا قاضی شیخ سے کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ سیوری حصار میں سارکوئے کے ایک غیر ذمہ دار شخص گندم کی قیمت کم کی اور ہماری درگاہ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا، جس پر شیخ کہتا ہے صحیح سنا، یہ خواہش رکھنے میں بھی آزاد ہے اور مفت تقسیم کرنے میں بھی آزاد ہے۔ پھر قاضی کہتا ہے جیسا آپ نے فرمایا ایسا ہی واقعہ ہے، کون دوست کون دشمن کچھ پتہ نہیں چلتا۔ دوسری طرف یونس اس بچے کو لے کر بازار آ جاتا ہے اور اسے مٹھائی لے کر دیتا ہے، وہاں پر قاضی سے بازار کے تاجر کہتے ہیں محصولات کا ٹیکس کم کیا جائے،
تو دوسری طرف قاسم کہتا ہے لوگ دیکھ کر سوچیں گے کہ شیخ اتنے چمچوں کا کیا کریں گے، جس پر شیخ کہتا ہے کوئی پوچھے تو کہنا کہ میں انہیں فروخت کروں گا۔ اتنے میں شیخ یونس بچے کو لے کر شیخ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر شیخ خوش ہوتا ہے اور ان کو ملتا ہے اور بچے سے کہتا ہے اسماعیل تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی، ہم تمہیں بھول گئے تھے، ہمارا قصور معاف کرنا۔ جس پر بچہ کہتا ہے مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ ہی شیخ ہوں گے۔ پھر یونس کہتا ہے آج سے ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پھر قاسم کہتا ہے آپ اس حال میں کیسے چلے گئے تھے؟ جس پر یونس غصے سے کہتا ہے ٹھیک ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ پھر شیخ بچے اسماعیل اور قاضی یونس کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے، جسے دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف شیخ یونس سے کہتا ہے کہ عارف کسی مصیبت سے بھی سبق سیکھتا ہے، کوئی عارف ایسا نہیں کہ جو مصائب کے مکتب سے فارغ التحصیل نہ ہوا ہو، اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدا کی، پھر اس کام کو نور الدین محمود نے آگے بڑھایا۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے صلاح الدین ایوبی، زیر بیبرس اور کلاؤن کے ذریعے صلیبیوں کے مقابلے میں فتوحات کی بنیاد رکھی اور دنیا اسلام میں وحدت اور یکجہتی کے عہد کی ابتدا کی۔ آکے سکربرسکی سلطان محمود سلجوقی کے بہترین قائد میں سے تھا، آک موصل کا امیر بھی تھا۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا اور 520 ہجری باطینیوں کے ہاتھوں میں اس وقت شہید ہوا جب موصل کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابن اسیران کے متعلق لکھتے ہیں آپ ایک ترکی غلام تھے اور اعلیٰ اوصاف کے حمل تھے، اہل علم اور صالحین کو بہت پسند کرتے تھے، عدل و انصاف کو ان کے اوقات پر پوری پابندی سے ادا کرتے تھے اور رات کے وقت تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ مورخ ابو الشامہ سلجوقی تاریخ بالخصوص نظام الملک کے زمانے کے واقعات کے بارے میں بات کرتا ہے اور لکھتا ہے جب وہ سلجوقی سلطنت کا فرمانروا بنا تو عہد رفتہ کا ریب و دبدبہ عود کر آیا، بالخصوص نظام الملک کے دور میں جنہوں نے اس مملکت کی عزت بحال کی، اس کے رعب و دبدبہ کے بہتر حالات کی طرف واپس لائے۔ جب ملک شاہ نے انان حکومت سنبھالی تو فوج میں وہ پہلا ڈسپلن نہ رہا، سپاہ کے ہاتھوں لوگوں کا مال و متاع لٹنے لگا۔ سپاہی کہا کرتے تھے سلطان کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ ہمیں مال و دولت سے نوازے، صرف نظام الملک ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ نظام الملک نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے کیا اور انہیں بتایا کہ اس سے تو فوج میں کمزوری آ جائے گی اور اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا اور ملکی امور کی انجام دہی متاثر ہوگی۔ سلطان نے کہا آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کریں۔ نظام الملک سے نے عرض کیا میں آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے کہا میں نے چھوٹے بڑے تمام امور آپ کے سپرد کر دیے ہیں، آپ میرے والد کی جگہ ہیں اور ان کے دوست اور ساتھی ہیں۔ پھر سلطان نے نظام الملک کو پہلے سے کئی زیادہ جاگیر عطا کی، خلت بخشی اور القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب انا عطابق ہے جس کا معنی ہے ایسا امیر جو باپ کی جگہ ہو۔ نظام الملک کی قابلیت، شجاعت اور حسن اخلاق کی بدولت کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اس طرح کا ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کسی معاملے میں امداد طلب کی، آپ اس سے گفتگو کرنے لگے اور دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے۔ نظام الملک کے ایک حاجب نے بوڑھی کو یہاں سے ہٹانا چاہا تو نظام الملک نے اس سے کہا میں نے تمہاری خدمات ایسے ہی لوگوں کے لیے لی ہیں، امراء اور اعیان مملکت کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس حاجب کو اس خدمت سے الگ کر دیا۔ نظام الملک سے علوم سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے اور علم حدیث سے انہیں خصوصی شغف تھا۔ آپ کہا کرتے تھے میں جانتا ہوں میں حدیث سے روایت کرنے کے اہل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کے صف میں میرا بھی شمار ہونے لگے۔ نظام الملک دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا کہ مدارس جو اس نے قائم کی ہے ان میں امیدوں پر پورے اترے جو امت مسلمہ نے ان سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ جب ابو الحسن محمد بن علی وسطی فقیہ شافی نے ان کو چند اشعار بھیجے جن میں نظام الملک سے درخواست کی تھی تو وہ ان فتنوں کو ختم کرنے میں مدد دیں جو جملوں اور اشارہ کے درمیان واقع ہوئے ہیں، تو نظام الملک نے فوری کارروائی کی اور اس سے بڑھتے ہوئے فتنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ نظام الملک کی مجلس علماء فقہ سے آباد رہا کرتی تھی، آپ پورا دن ان کے ساتھ گزارتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے کہا بھی گیا یہ لوگ آپ کو بہت زیادہ سے مفید کاموں سے غافل کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ دنیا اور آخرت کا حسن ہیں، اگر میں انہیں اپنے سر پر بٹھاؤں تو بھی کم ہے۔ ابو القاسم فشیری اور ابو المعالی جو جب بھی ان کے پاس تشریف لاتے آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنے نشست گاہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر ابو علی فارندی تشریف لاتے تو نشست گاہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے اور خود ان کے سامنے بیٹھتے۔
اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا ابو القاسم فشیری اور ابو المالی جو جوینی جب آتے ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں اور میرے بارے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسے خصائل مجھ میں نہیں۔ ان کی باتیں سن کر بتقاضۂ بشر پھول جاتا ہوں، لیکن ابو الفرندی آتے ہیں تو مجھے میرے عیوب و مظالم یاد دلاتے ہیں اور میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں نظام الملک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عالم دیندار، سخی، عادل، حلیم، گناہ گاروں سے درگزر کرنے والے خاموش طبیعہ انسان تھے۔ ان کی محفل کراف فقہا ائمہ المسلمین اہل خیر و صلاح سے بھری رہتی تھی۔ آپ حافظ قرآن تھے، 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور مذہب شافعی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ہمیشہ باوضو رہتے، جب بھی وضو کرتے تختہ الوضو تحیۃ الوضو 2 نفل پڑھتے۔ جب اذان کی آواز کان میں آ پڑتی تو جس حالت میں ہوتے رک جاتے اور کام سے ہاتھ کھینچ لیتے، اور جب اذان ہو چکتی تو نماز پڑھتے اور اس سے پہلے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے۔ اگر مؤذن اذان سے غافل ہو جاتا اور اذان کا وقت ہو جاتا تو آپ اذان کا حکم دیتے۔ حفظ اوقات اور الزوم اور سلوت میں یہ وہ بلند مرتبہ ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے لائق سے الگ ہو کر عبادت خداوندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ کمال خدا رسیدہ تھے، ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا اور اس سے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور براہ راست تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تو نے نافرمانی کی۔ دیکھ مجھے اس نے بالمشافہ سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن میں روزانہ اس کی بار میں کئی بار سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک شعر پڑھا، ترجمہ جو وصال یار کا اہل نہیں، اس کی سب نیکیاں گناہ شمار ہوتی ہیں۔ ان کی یہ دلی تمنا تھی ان کی اپنی ایک مسجد ہوتی جس میں وہ عبادت کرتے اور بس 2 وقت کی روٹی ملتی رہتی۔ اس بارے ان کا کہنا ہے کہ میں اس بات کا متمنی رہا کرتا تھا کہ میرا اپنا چھوٹا سا کریا ہو اور اس میں ایک مسجد ہو جس میں اہلِ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہوں۔ پھر کچھ عرصہ میری آرزو یہی رہی کہ مجھے روزانہ ایک روٹی مل جائے اور ایک مسجد ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہوں۔ آج انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک رات کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پر ایک طرف ان کے بھائی ابو القاسم، دوسری طرف خراسان اور والی کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ نظام الملک نے دیکھا کہ والی خراسان اس فقیر کے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب کر رہا ہے تو انہوں نے فقیر کو کہا آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ کی عادت تھی کہ اپنا کھانا فقیروں کو پیش کر دیتے تھے، انہیں پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ جب ہم ڈرتے ہیں تو معبود حقیقی سے امیدیں وابستہ کر لیتے اور جب ہم امن حاصل کرتے ہیں تو معبود برحق کو ناراض کرنے لگتے اور ہمارا عمل پاکیزہ نہیں رہتا۔ 485 ہجری تھا، جمعرات کا دن، رمضان شریف کا 10واں روزہ تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نظام الملک نے مغرب کی نماز ادا کی اور دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ فقہائے قراء، صوفیہ اور ضرورت مندوں کا ایک انبوہ کثیر موجود تھا۔ اسلامی تاریخ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلم نہاوند پہنچے تو وہ کون سا مبارک علاقہ ہے جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا؟ فارسی اور مسلمانوں کے درمیان کیسے کیسے خونی مارکے ہوئے؟ کون کون سی عظیم شخصیات تھیں جنہیں شہادت سے سرفراز کیا گیا؟ شہداء کا ذکر کرنے کے بعد بولے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ان شہداء کی میت حاصل ہو جائے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنان خانے کی طرف چل دیے۔ حدیث و دولمی ساتھ ساتھ ہو لیا، گویا وہ اپنے کسی جرم کی معافی مانگ رہا ہے یا مدد طلب کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ فوراً ہاتھ مارا اور نظام الملک کو شہید کر دیا۔ آپ کو حرم زنان خانہ میں لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں باطینیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے آپ پہلے شخص ہیں۔ نظام الملک کے قتل کی خبر جنگل کی طرح آگ میں پھیل گئی۔ آگ کی طرح جنگل میں پھیل گئی۔ اسلامی سپاہ چیخ اٹھی۔ بادشاہ حسن الملحل کی تصویر بنے فوراً پہنچے اور اتنے روئے کی ہچکی باندھ گئی۔ وہ 1 گھنٹہ تک شہید کے پاس بیٹھے رہے۔ نظام الملک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ وہ خوش بختی کی زندگی جیے اور قابل تعریف شاندار اور شہادت کی موت مرے۔ قاتل خیمے کے رسی سے الجھا اور گر پڑا۔ نظام الملک کے غلاموں نے اسے فوراً آ لیا اور قتل کر دیا۔ آپ کے خادموں کا بیان ہے کہ جب ان کے آخری سانس تھے تو آخری الفاظ جو منہ سے نکلے وہ یہ تھے، میرے قاتل کو قتل نہ کرنا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ کلمہ شہادت پڑھ اور جان آفرین کے حوالے کر دی۔ اہل بغداد کو جب نظام الملک کی شہادت کی خبر ہوئی تو سارا شہر تصویر غم بن گیا۔ وزیر اور ساتین روز تک تعزیت کی غرض سے بیٹھے۔ شعراء نے مرتبے لکھے، مقابل بن عطیہ کا مرثیہ انہیں میں سے ایک ہے۔ وہ کہنے لگے
وہ وزیر نظام الملک ایک درج یتیم تھے جسے رحمان ذات نے بڑے اعزاز سے ڈالا تھا۔ وہ نایاب ہوا اور وقت نے اس کی قدر نہ پہچانی اور اس کے ایک دشمن نے اس دنیا سے پھر صدف کی طرف لوٹا دیا۔ ابن عقیل نظام الملک کے بارے میں کہتے ہیں، نظام الملک کے جو دو کرم، عدل و انصاف اور احیاء دین کے لیے اس کی کوششوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ کا دور اہل علم کی حکومت کا دور تھا، پھر یہ دور آپ کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وہ رمضان میں حج کے لیے جانے والے تھے لیکن سفر آخرت اختیار کیا۔ اللہ کریم آپ پر رحمت فرمائے اور آپ دنیا و آخرت کے بادشاہ کی حیثیت سے فوت ہوئے۔ ایک ملک شاہ فوت ہوا اور اس نے اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے، برکیاک، محمد، سنجر اور محمود جو بعد میں ناصر الدین محمود کے نام سے پہچانا گیا بچہ تھا۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کیونکہ اس کی ماں ترکان خاتون کو ملک کے شاہ کے دور حکومت میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ محمود تقریباً 2 سال 485 ہجری بمطابق 792 تا 487 بمطابق 1094 حکمران رہا، کیونکہ ان کا اور ان کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ ان کے بعد رکن الدین ابو المظفر برکیاک بن ملک شاہ آیا اور 498 بمطابق 1105 تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت اور اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شجاع محمد کے ہاتھ لگا اور 511 ہجری بمطابق 1128 تک مستند حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔ عظیم دولت سلجوکیہ کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع محمد تھا، جس کا یہ پایا تخت ماورا الحنر کا علاقہ تھا اور خراسان، ایران اور عراق کے علاقوں پر بھی اس کی حکمرانی تھی۔ بالآخر 522 ہجری 1128 میں سلجوکی سلطنت شاہنامہ خوارزم کے ہاتھوں ختم ہوگی۔ ماورا النہر نے سلجوکیوں کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی سلحقہ، افتراق و انتشار کا شکار ہو گئے اور ان کی حفاظت پارا پارا ہو گئی۔ ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی کہ سلجوکی متعدد گروہوں اور باہم متصادم لشکروں میں تبدیل ہو گئے، جو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے باہم دستے گریباں تھے۔ عظیم سلجوکی دولت کہیں چھوٹی چھوٹی امارات اور دولت میں تقسیم ہو گئی، اور یہ امارات اور سلطنتیں کسی ایک سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئیں، جیسا کہ وہ سلطان تغرل بیگ، سلطان ارسلان اور سلطان ملک شاہ اور ان کے اسلام کے دور میں متحد رہی تھی۔ ہر علاقہ خود مختار تھا، ہر ایک کا اپنا فرما روا تھا اور ان چھوٹی چھوٹی امارات میں کسی قسم کا تعاون نہیں تھا۔ اس افتراق و انتشار کے نتیجے میں ماورا النہر نے ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ خوارزمی سلطنت تھی جو ایک عرصہ تک منگولی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ سلجوکی امارت عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئی، جو آبتن امارت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی عرصہ میں سلحقہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس نے صلیبی حملوں کو روکا اور ایشیا کوچک کا شمالی مغربی کو نہ دشمن کی دست بردے سے محفوظ رکھا، لیکن یہ سلطنت منگولیوں کے تابڑ توڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر ان غارت گروہوں نے اس علاقے میں تباہی مچا دی۔ سلجوکی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کار فرما تھے اور یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل میں چند یہ ہیں: سلجوکی گھر کے اندر بھائیوں، چچاؤں، بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے چپکلش، بعض عمرہ وزراء اور اتابوں کی طرف سے سلجوکی حکمرانوں کے درمیان فتنہ فساد کی بھڑکائی آگ، حکومتی امور میں خواتین کا عمل دخل۔ عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلہ سے ہے جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور چراغا پیشہ کرتا تھا۔ چنگیز خان کی حکومت میں قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیا کوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلہ کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے انازول کے علاقوں میں آ بسا اور اخلاطہ کے شہر کو اپنا مستقر بنایا۔ یہ 617 1220 کی بات ہے۔ سلیمان شاہ 668 بمطابق 1230 کو فوت ہوا اور اپنے منجلے ساجزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل انازول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شاہ سوار تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و غورا بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بزنطینی عیسائی مسلمانوں کے پیچھے دھکیل رہے۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ بھائیوں کی اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی
مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب مارکا زار ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں نازول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اسی طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلہ کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا تھا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور صلیبہ کا روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا اسباب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل جب زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا تاکہ جب 699 ہجری 1299 میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ 656 ہجری 1258 ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومہ بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان اور ڈھیر عمر الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنوؤں جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کی پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی۔ تاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جب کہ امت مسلمہ بن حیث الجبوب پٹ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت لطیف نقطہ موجود اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جب ضعف و نقطب کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں سے اسے دوبارہ عروج و تمکنت حاصل ہوئی اور وہ عزت و کامیابی کے انتہا بلندیوں کی طرف پرشا ہونے کے لیے تیار ہوگی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک فرعون متکبر و سرکش بن گیا سرزمین مصر میں اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ در گروہ وہ کمزور کرنا چاہتا تھا۔ ایک گروہ کو ان میں سے ذبح کیا کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو زندہ چھوڑ دیتا، ان کی عورتوں کو، بے شک وہ فساد کرنے والا سے تھا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا ملک مصر میں، اور بنا دے انہیں پیشوا اور بنا دے انہیں فرعون کے تاج کو تخت کا وارث اور تسلط بخشے اس سرزمین مصر میں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے کمزور بندوں کو صرف ایک دن یا 2 دن کے لیے کچھ حصے بلکہ پلک جھپنے کی دیر میں تسلط بخش دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ہمارا فرمان کسی چیز کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اہل حق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مدد و نصرت اور غلبہ فتح کا جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، لیکن تکوینی اور شرعی اصولوں کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کریم کے دین پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا ہے لازم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور اپنے ارد گرد کو تدریجیات تھوڑا کر کے پورا کرتا ہے، نہ کہ یکبارگی۔ دولت عثمانیہ کی تسلط کہانی عظیم قائدین کے ظہور کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات کا پرتول ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ ان کی اعلیٰ صفات میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں۔ جب بیزنطینیوں نے بورسا مادانوس اور دارانوس کتا قسطلہ کے نصرانی امراء کو 700 ہجری 1301 میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی
اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کرتے اسے نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا تو عثمان اپنی فوجیوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل ہوگی۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا، سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی، بہت سے ناقابل شکست شہر اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سابقہ روم کے فرمانروا سلجوقی سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے متحد علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ عثمان کے زیر نگین علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام میں دشمن سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگر قطع الفقا، آک، اثار، کوج، حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں کبوا، بچکیا، تراکول اور تکرار بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہیں فتوحات نے بھروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دی، حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اقرانونیہ کے درمیان سخت معرکے کے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلہ میں، اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہوئی اب بھی جب سامنے آئی جب بروسہ کے سپہ سالار کرانوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بیک وقت ثاقب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بیزنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کے صفحے نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئی، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبہ سے سرشار سلطنت عثمانی کے ڈنڈے کے نیچے جمع ہوگی، جیسے جماعت ازایاروں یعنی رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے سخت اندری بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیہ کے خلاف جہاد کے سلسلہ میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کے اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت پختہ کر دیا۔ اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے، اس کا نام الخیان یعنی الاخوان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بنزینتیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصہ تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقوں پر پورش کی۔ حلب میں مرداسی حکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانروا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس کی حکومت کے حکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی نیاد قائد انتصرا بن اوک خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے لیکن اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا۔
جسے مصری حدود میں داخل کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور ارسلطان سلجوقی کے مرکز قریب ہو گئے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا مقاصد سلطان العرب ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان العرب ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حتی علی الخیر العمر کے الفاظ اور دوسرے شیعہ الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے، قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ سوائے اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجوں میں کئی خون ریز مارکے ہوئے۔ ملازکرد کا مارکہ انصاب میں زیادہ اہم ہے، جو 463 ہجری کے مطابق اگست 1070 کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اور اس مارکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھی۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2-2 لاکھ گھوڑے سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطینیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقاب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1,000 روز جاری، 400 بیل گاڑیاں جن پر فوجیوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، مخبتین، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان مخبتینوں میں ایک ایسی بھی تھی جس کو 1,200 آدمی چلاتے تھے۔ ڈومانوس خدا کا ستیہ ناش کرے، یہ سب لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گمان تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا تھا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا تھا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یکبارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی۔ سلطان العرب ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الزہوا کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذیقعد کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر عرب ارسلان کچھ پریشان ہوا، لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب خطبہ اور جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعا مانگ رہے ہوں، عین اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپ ارسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپاہ سالار فوج ڈومانوس کو گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شام روم کو سلطان العرب ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ ڈومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ العرب ارسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈومانوس بولا، تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کر دے گا۔ العرب ارسلان نے کہا، میرا رویہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیہ فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے ہزارہ عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زرع خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا گیا۔ گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی گزند نہ پہنچائے۔ اس محافظ دستے کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ العرب ارسلان کا ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے بھی زیادہ نہیں تھی،
کی مدد سے شہنشاہ روم ڈومانوس کے 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست فائز سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیائے کوچک کے اکثر علاقے میں رومی شہنشاہیت کی چولیں ہل گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بازنطینی حکومت کو ان علاقوں میں التدریج کمزور کر دیا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ الپ ارسلان ایک منفی پرہیزگار انسان تھا، متقی پرہیزگار انسان تھا، فتح کے مادی اور معنوی ہر دو اسباب سے استفادہ کرتا تھا۔ علماء اسلام کی ہم نشینی سے بیراور ہوتا، ان کی نصیحتوں کو گوش و ہوش سے سنتا اور ان پر عمل کرتا۔ کیا ہی خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے کی، مارکا کے ملازکر جس کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ جب الپ ارسلان رومی فوج کی کثرت دیکھ کر پریشان ہوا تو صوفی منش عالم نے اس کی ڈھارس بندھائی اور کہا، سلطان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہے اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ آگے بڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح کامرانی سے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بروز جمعہ جب خطبہ اسلام ممبر پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہوں تو عین اس وقت جنگ کا آغاز فرمائیے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور آپ فتح یاب ہوں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اس وقت اس پر رکت طاری ہو گئی، تاڑے مار کر رویا، فوج کی بھی ہچکی باندھ گئی۔ پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج نے سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن میں اس رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا، تلوار بے نیام کی اور ایک آہ سرد بھر کر بولا، اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر، واقعی ایسا ہی ہوگا، لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ بیت الجلیل اور عظیم سپاہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 میں ہوا۔ آپ مرد کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک و شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ سلطان ارسلان کا اخلاق و کردار، آپ بڑے خدا ترس اور غریب پرور تھے، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کا گزر مرد میں خراسین کے فقراء سے ہوا، آپ ان کی حالت زار کو دیکھ کر رو پڑے اور بارگاہ خدا بندی میں التجا کی، یا اللہ ان غریبوں کو اپنے فضل سے گلنگار دے۔ آپ بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، رمضان المبارک میں 15,000 اشرفیہ صدقہ کرنا آپ کا معمول تھا۔ ملک کے طول و عرض کے فقراء مساکین کے نام ایک رجسٹر میں درج کر رکھے تھے، جنہیں معقول و وظائف دیے جاتے تھے اور ان کے جملہ اخراجات کی کفالت حکومت کرتی تھی۔ پورے ملک میں کوئی جرم اور زیادتی نہیں تھی، رعایا خوشحال تھی اور خراج کی حقیقی آمدنی کے علاوہ کسی سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، اور سالانہ خراج یک بارگی لینے کی بجائے سال میں ادا کر کے 2 مرتبہ لیا جاتا تھا، تاکہ لوگ آسانی سے خراج ادا کر سکیں۔ صدقہ وصول کرنے والے بعض عاملین نے آپ کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا، جس میں وزیر مملکت نظام الملک توسی کی شکایت کی کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ آپ نظام الملک بلا بھیجا، باز پرس کی اور کہا، اگر یہ شکایت صحیح ہے تو اسے سنجیدگی سے لو، اپنے اخلاق کو سنوارو اور اپنی اصلاح کرو، اور اگر یہ الزام ہے تو شکایت کنندہ کی غلطی کو معاف کر دو۔ ایک دفعہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے غلام نے اپنے کسی ساتھی کا تنبند چرایا ہے، تو آپ نے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر غلاموں میں خوف و ہراس چھا گیا اور اس کے بعد چوری کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ آپ بادشاہوں کے سوانح حیات، ان کے اخلاق و کردار اور شرعی احکامات پر مشتمل کتابوں کے مطالعے سے خاصا شگفت رکھتے تھے۔ جب آپ کو اپنے حسن کردار اور رفع عہد کی بدولت دنیا اسلام کی شہرت نصیب ہوئی تو کئی فرمانرواؤں نے خود بخود آپ کی اطاعت قبول کر لی اور مخالفت ترک کر کے آپ کے ہمنوا بن گئے، اور انہوں سے لے کر شام تک کے دور دراز علاقوں کے بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اتحاد کیا۔ الپ ارسلان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شاہ تخت نشین ہوا۔ آپ کے چچا قادر بن جعفری کو، جو کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا، آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود طالب تخت ہوا۔ ہمدان کے قریب چچا بھتیجا میں خون ریز مارکا ہوا، قادر کو شکست ہوئی اور میدان جنگ میں کام آیا۔
کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 ہجری 1073 میں سلطان شاہ بن ارسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں سلجوقی سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان، مغرب میں ایشیا کوچک تک اور جنوب میں بلا شام تک وسیع ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کا یہ واحد اربا فتح دمشق کے بعد کا ہے۔ دمشق 468-1075 میں سلجوقی سپہ سالار التسز کے ہاتھوں فتح ہوا، جہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ ملک شام نے شام کی مقبوضات میں اپنے بھائی تاج الدولہ تمشق کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ واقعہ 470 ہجری بمطابق 1077 کا ہے۔ تاج الدولہ ہی کے ہاتھوں شام کی سلجوق سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح ملک شام نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سلمان بن فتلمش بن اسرائیل کو ایشیا کوچک کا والی مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ دراصل جہاد کے سلسلہ کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ایشیا کوچک کے علاقے پہلے رومیوں کے زیر نگین تھے۔ 470 ہجری 1077 میں سلیمان ان علاقوں کا والی مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں سلطنت صلاحبکہ روم کی بنیاد پڑی۔ آخر ذکر سلطنت 224 سال تک قائم رہی اور ابو الفراس الفلتشم بن اسرائیل کی نسل سے 14 فرما رواؤں نے اس پر حکومت کی۔ ان میں سب سے پہلا حکمران سلیمان بن فتلمش ہے، جسے اس سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ سلیمان نے 477-1084 کو انطاکیہ فتح کیا۔ 480-1087 میں اس کے بیٹے داؤد نے کونیا فتح کیا اور اسے اپنا پایا تخت بنایا۔ کونیا ایشیا کوچک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ سلجوقیوں نے اس شہر کو بزنطینی مسیح شہر سے سلجوقی اسلامی شہر بنا دیا۔ 700 ہجری 1300 میں یہ سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوئی اور بعد میں دولت عثمانیہ کے قلمِ رو میں شامل ہوگی۔ سلیقہ روم ایشیا کوچک کو ترکی اور سنی اسٹیٹ بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہی کے ہاتھوں ممکن ہوئی۔ انہوں نے اجنبیت کی اس دیوار کو گرا کر پیوند خاک کر دیا جو یورپ میں اسلام کی اشاعت و ترویج میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلجوقی سپہ سالار التسز شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا، حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندر عبیدی فاطمی سلطنت کو عملاً چیلنج دے چکے تھے۔ جب التسز نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصر لشکر جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا سے پہلے ہی سے عربوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ واقعہ رجب 469 ہجری 1076 کا ہے۔ التسز کی شکست کے نتیجے میں سلجوقی سلطنت پہلے سے ہی کئی زیادہ افتراق کا انتشار کا شکار ہو گئی۔ سیاسی اختلافات سامنے آئے، خون ریز تصادم ہوئے اور بالآخر 571 ہجری 1078 کے ایک تصادم میں التسز کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ملک شاہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجوقی سلطنت میں تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ جب وہ 480 ہجری 1087 میں اپنی بیٹی عباسی خلیفہ مقتدی بیر بامر اللہ کے نکاح میں دے چکا تھا، اس خاتون نے عباسی خلیفہ کا بیٹا بھی ہوا۔ ملک شاہ نے اپنی دوسری بیٹی عباسی خلیفہ المظہر باللہ کے نکاح میں دی، لیکن خلافت اپنے نواسے کے قبضہ میں نہ دے سکا۔ سلطان ملک شاہ فوت ہوا اور اس کی وفات کے ساتھ ہی قوت و طاقت اور مجدد بزرگی کا دور بھی ختم ہو گیا، جو 3 سلجوقی بادشاہوں ارطغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ سے چلا آ رہا تھا، اور جنگ و جدل اور زوال و نحت کا دور شروع ہو گیا۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک اور شخصیت جو بہت نمایاں ہوئی نظام الملک توسی کی شخصیت ہے، جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ اس عظیم المرتبہ شخصیت کی سیرت و کردار کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جس کی حکمت و دانائی کی بدولت سلجوقی سلطنت کو استحکام نصیب ہوا۔ امام ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں: وزیر کبیر نظام الملک قوم الدین ابو علی الحسن بن علی بن اسحاق توسا بڑے زیرک، معاملہ فہم بیدار، مغز سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء فقہاء سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی۔ اسی طرح کی ایک اور درسگاہ نیشا پور اور ملک کے ایک توس میں قائم کی گئی، اور بڑا علم پرور اور علم و دوست تھا۔ طلباء کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کے ایما پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین عمل میں آئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ یکے بعد دیگرے سلطان ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کا وزیر رہا۔ اپنی خداداد صلاحیت کی بدولت ممالک و محروسہ کی تدبیر کی ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک رواں رکھا، بنوئی اور مختلف علوم و فنون میں مہارت تمام رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا اور ان سے استفادہ کیا۔ نظام الملک کے امام پر ملک
شاہ نے با اخلاقی دیندار اور حوصلہ مند سپہ سالاروں اور امیروں کا انتخاب کیا۔ آنے والے دنوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نظام الملک کا مشورہ صائب تھا۔ وہ واقعی یہ لوگ بڑے مناسب کے اہل تھے جن کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان میں سے ایک عظیم نام آق سکر کا ہے جو نور الدین محمود کے مجدد امجد تھے، جو حلب، دریار، بکر اور جزیرہ کے فرمانروا علامہ ابن کثیر کے متعلق لکھتے ہیں۔ وہ سیرت و کردار اور جو وثقہ میں تمام فرمانرواؤں سے بڑھ کر تھے۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کام مثلا مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں تمسک بالدین کا جذبہ بیدار کرتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، اس کا نام تھا حاجیات روم یعنی حجاج ارض روم۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم کی ترویج، اشاعت اور اسلامی نشر و بیات قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا۔ ان کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کو بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بندی کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو قرہ حصار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری 1285 میں اس شہر میں مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بیزنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بیزنطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جن کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ عثمان کی اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کی ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عثمان نے اول اپنی رعایا کے ساتھ اور ان علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کو کام میں لایا اور مفتوح اقوام کو ساتھ جو رستم ظلم و زیادتی، جبر و سرکشی اور لوٹ کسوٹ کا سلوک نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ اس ربانی کے حکم کے مطابق سلوک کیا، جس نے ظلم کفر فسق کیا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف تو وہ اسے عذاب دے گا، بڑا ہی سخت عذاب، اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے حکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے۔ اس ربانی دستور پر عمل کرنا ایمان، تقوی، فطانت، فہم و ذکا، عدل، نیکی اور رحم دلی کی دلیل ہے۔ وعدہ کی پاسداری کا انہیں بڑا خیال تھا، جو وعدہ کرتے پورا کرتے۔ قلعہ علوبہ کے بیزنطینی امیر نے جب عثمانی سپاہ کے ہاتھ میں قلعہ کی چابیاں دیں تو یہ شرط عائد کی کہ کوئی عثمانی مسلمان پل سے گزر کر قلعہ میں داخل نہیں ہوگا۔ عثمان نے اس کا پورا انتظام کیا اور ان کے جانشینوں نے بھی اس عہد کو نبھایا۔ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کاروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کی غرض و غایت اعلاء کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اسی لیے مورخ احمد رفیق احمد انسائکلوپیڈیا التاریخ العام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجے کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی۔ مصرا اوغلو لکھتے ہیں، عثمان بن ارطغرل اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیں۔ یہ تھی عثمانی اول کی بعض اللہ صفات جو در حقیقت ایمان روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، اہل کفر عصیان سے نفرت اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی ثمرہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کوچے کے علاقے میں رومی حکمرانوں سے 3 میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کریں، جذبہ دین، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی، لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ
دینے پر راضی ہوئے تو عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس میں کسی سستی کا مظاہرہ نہ کیا، اور اس طرح رومیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ایمان باللہ اور خوف آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی اور جازیت تھی۔ اسی وجہ سے اس کی قوت، اس کی عدالت پر اس کا اقتدار، اس کی رحمت پر اس کا غناص کی تواضع پر غلب نہ آئے۔ وہ اللہ کی تائید و نصرت کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور غلبہ کے اسباب مہیا کیے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل تھا۔ اللہ کریم نے حسن تدابیر اور رائے کثرت، جنود اور ہیبت و وقار کے ذریعے ایشیا کوچک میں انہیں تصرف و اقتدار بخش دیا۔ اللہ کریم کی اس پر خصوصی نگاہ تھی کہ اس پر توفیق کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورا کر دیا۔ دعوت اللہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی تلوار خارہ شکاف کے ذریعے جہاں عظیم فتوحات حاصل کی، وہاں ایمان اور حسن کردار کے ذریعے دلوں کو مسخر کیا۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا، اسے حق اور ایمان باللہ کی دعوت ضرور دی۔ وہ اپنی سلطنت کے تمام علاقوں اور شہروں میں اصلاحی کاموں کے حریص تھے۔ انہوں نے حق اور عدل و انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش کی۔ انہیں اہل ایمان سے گہری محبت اور سچی لگن تھی، اور جس طرح وہ اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے، اسی طرح اہل کفر و احسان سے بے رکھتے تھے۔ عثمانیہ کا دستور حکمرانی دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی کی جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی۔ علماء اسلام امیر کو گھیرے رہتے تھے اور سلطنت میں شرعی حکام کی تنقید اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے پر پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی امور سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا۔ اے میرے بیٹے، فرما بردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، عہدوں پر انعام و کرام کرنا، کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اہل شریعت سے دور ہونے سے اعتراض کرنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصود رب العالمین کی رضا جوئی اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں، لہٰذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشنودی ہو۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو کشر کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر، اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر۔ یہ ہے وہ چیز میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ التاریخ السیاسی الدولت العلیہ عثمانیہ میں ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت کو ان کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اے بیٹے، اسلام کی اشاعت، لوگوں کو اس دین کی طرف رہنمائی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مال و دولت کی حفاظت تمہارے ذمہ قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں اس بارے جواب دہ ہونا ہے۔ اور کتاب ماں ساعت عثمان میں وصیت کو قدر مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ عثمان اپنے بیٹے اور خان کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے، اے بیٹے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ رعایا کے ساتھ عدل کریں گے اور رعایا رائے خدا دین میں اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کریں گے۔ اے بیٹے، میں وصیت کرتا ہوں ہمیشہ علماء امت کا خیال رکھنا، ان کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہ آنے دینا، ان کے مشوروں پر عمل کرنا کیونکہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ میرے لخت جگر ایسا کام نہ کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو علماء شریعت سے پوچھنا، وہ یقیناً بھلائی کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یاد رکھیے میرے بیٹے، اس دنیا میں ہمارا راستہ صرف وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ہمارا مقصد و وحید دین کی اشاعت ہے۔ ہم جاؤ مال کے طالب نہیں۔ اور التاریخ العثمانی المصور میں اس وصیت کی ایک اور عبارت بھی منقول ہے۔ عثمان اور خان سے کہتا ہے، بیٹو اور دوستو کو میری وصیت، جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سربلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ایک کمزور بندے سے شہروں کو فتح کرنے کی خدمت لی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کلمہ توحید کو ایک سائے عالم میں پہنچا دو۔ میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے زو گردانی کرے گا، روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مرحوم رہے گا۔ اے میرے بیٹے، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنا سر موت کے سامنے خم نہیں کرے گا۔ مجھے پیغام اجل آ پہنچا ہے، یہ سلطنت تیرے حوالے، اور تجھے اپنے مولا کو سونپتا ہوں۔ اپنے تمام کاموں میں عدل کرنا، یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے،
انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں پر علماء اور ان کے احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔